أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہرے خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب بلا گلخواہ شہزادہ گلگو کبا امداد کن غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگلتاب بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کیا بات ہے، بہت خوب. یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. بے شک کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے بیک زبان ہو کر نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غور کریں، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ڈرنے کا کیا مطلب کہ صرف کہتے رہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ زمین کاٹ لی پڑوسی کی، ہم ڈرتے ہیں اللہ سے. 1 کلو میں 900 گرام تول رہا ہے تو کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں اللہ سے. یہ ڈرنا نہیں ہے. اگر گناہ کو دل چاہے، دل کرے کہ میں کسی کا 1 روپیہ ماروں، فوراً دل کہے خبردار خدا دیکھ رہا ہے. اگر جی چاہے گناہ کرنے کو، فوراً اپنے آپ سے کہو خدا دیکھ رہا ہے. اسے ڈرنا کہتے ہیں. اگر ہمارا یہ عقیدہ مضبوط ہو گیا نا کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر گناہ مشکل ہو جائے گا. ہمارا یہی عقیدہ مضبوط نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے. کیا آپ نے نہیں سنا حضرت عمر جیسا حکمران، یوں سمجھو کہ آدھی دنیا پر حکومت تھی ان کی. وہ صرف عمر کا دور تھا جس میں شیر اور بکری ایک ساتھ چلا کرتے تھے. جب تک زندہ رہے شیر کی ہمت نہیں ہوئی کہ بکری کی طرف منہ اٹھا کر دیکھے. جب ایک شیر بکری کو پھاڑا تو لوگوں نے بے ساختہ کہا لگتا ہے آج عمر کا انتقال ہو گیا. یہ عدل تھا ان کا، یہ انصاف تھا. ایسا انصاف کا بادشاہ جس نے زمین پر خدا کا عدل قائم کر کے دکھایا. وہ راتوں کو سوتا نہیں تھا، رنگ رنگیڑیوں کی محفلوں میں نہیں بیٹھتا تھا، وہ اپنی پاور اور اپنے رتبے کا غلط استعمال نہیں کرتا تھا. جب دنیا سوتی تھی وہ شہر کا چکر لگایا کرتے تھے اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ میرے حکومت میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، میرے دور میں کوئی پیاسا تو نہیں ہے، میرے دور میں کوئی درد سے تڑپ تو نہیں رہا. یہ دیکھنے کے لیے وہ شہر کا چکر لگایا کرتے تھے. ایک دن ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک گھر کے اندر سے آواز آئی. ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی نے کہا ماں عمر کا دور ہے. تو ماں نے کہا بیٹی سے عمر کا دور ہے تو کیا ہوا، عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے. بیٹی نے کہا ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا مگر عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. بولے مچل کر سبحان اللہ. عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. یہ بات حضرت عمر کے کانوں سے ٹکرائی. گھر آئے، صبح بیوی سے کہنے لگے شریک حیات تو نے مجھ سے کہا تھا نا کہ بیٹے کا رشتہ تلاش کرنے. کہا ہاں. کہا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ مل گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کی بیوی کہتی ہے کہ کون ہے وہ نصیبوں والی جو عمر کے گھر کی دلہن بنے گی. حضرت عمر کہتے ہیں پتہ نہ پوچھ چل میرے ساتھ. بیوی کو نقاب پہنایا،
آئے دروازے پر تشریف لائے، لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اندر تو جا رہی ہے مگر پہلے یہ مت بتانا کہ تجھے عمر نے بھیجا ہے، یہ مت بتانا کہ جس کے لیے رشتہ مانگا جا رہا ہے وہ عمر کا بیٹا ہے، یہ مت بتانا کہ اس کا ہونے والا سسر عمر ہے۔ اللہ اکبر! آج رشتے سے پہلے پہلے اوقات دکھائی جاتی ہے، آج بیگے بتائے جاتے ہیں، پہلے کہا جاتا ہے میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی زمین ہے۔ اگر کسی کی بیٹی لینی ہوتی ہے تو پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے۔ اگر کوئی اپنی بیٹے کے لیے بیٹی دیکھتا ہے تو پہلے اپنی اوقات دکھاتا ہے، پہلے گاڑیاں گناتا ہے، پہلے زمین بتاتا ہے، پہلے بیگے بتاتا ہے، کہتا ہے میری اتنی فیکٹری ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، خدا نے مجھے اتنا نوازا ہے۔ مگر یہ فاروق اعظم ہے، کہتے شریک حیات اندر تو جا رہی ہے مگر پہلے یہ مت بتانا کہ تجھے عمر نے بھیجا ہے، جس کے لیے رشتہ مانگا جا رہا ہے وہ عمر کا بیٹا ہے، اس کا ہونے والا سسر عمر ہے۔ اللہ اکبر! شریک حیات نے گردن جھکایا، اندر گئی، جا کر کہتی ہے خاتون ایک سوال لے کر آئی ہوں، کیا مجھے بھی کچھ دیا جائے گا؟ آج امید لے کر آئی ہوں، کیا مجھے بھی کچھ نوازا جائے گا؟ اس بیوہ نے کہا تھا خاتون آنے والی تجھے پتہ نہیں ہے میں ایک بیوہ ہوں، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ایک بیٹی میرے گھر کے اندر ہے اور وہ بھی بیوہ ہے، تو کیا امید لے کر آئی ہے؟ تجھے کیا دیا جا سکتا ہے؟ حضرت عمر کی بیوی نے دامن پھیلا کر کہا تھا اپنی بیٹی بھیک میں دے دے۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، چیخ نکلی عورت کی، کہتی عجیب بات کرتی ہو، کیا بیٹیاں بھی بھیک میں دی جاتی ہیں؟ کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا اپنی بیٹی کا رشتہ ادا کر دے۔ اتنا سننا تھا، وہ عورت کہتی ہے ایک اجنبی کے لیے کیسے ہاں کیا جا سکتا ہے؟ بتا سکی تو ہے کون؟ کہاں کی رہنے والی ہے؟ تیرا بیٹا کون ہے؟ اللہ اکبر! یہ نہیں پوچھا تھا کہ تیرے بیٹے کے پاس کیا ہے، تیرا بیٹا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، کتنی ملکیت کا مالک ہے۔ اللہ اکبر! مجبور ہو جاتی ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں راز کو راز نہ رکھنا، میں کوئی اجنبی گھرانے سے نہیں بلکہ میں امیر المومنین عمر کی زوجہ ہوں، اس کے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، چیخ نکلی عورت کی، کہتی ہائے میرا نصیب ایسا کہا کہ میری بیٹی عمر کے گھر کی دلہن بن سکے، میرا مقدر ایسا کہا کہ عمر کا بیٹا میرے دروازے پہ دولہا بن کر آئے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر کی بیوی نے ہاتھ پکڑا اور دروازے پر لا کر کہتی ہیں کہ اور تجھے یقین نہ آتا تو وہ دیکھ دروازے پر عمر کھڑا ہے، جیسے کہ باہر آتی ہے کیا دیکھتی ہے؟ عمر کے ہاتھ اٹھے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے، رو کر کہتے ہیں مالک آج عمر کو خالی نہ لوٹانا، مالک آج عمر کو خالی نہ لوٹانا، آج تک عمر اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے، وہ یار رشتہ مانگا کرتے ہو، دولت نہ دیکھا کرو، اگر دیکھا کرو تو نیک سیرت دیکھا کرو۔ اتنا پاورفل کہ جن کے بارے میں نبی کہیں یہ گزرے اور شیطان دیکھ لے تو راستہ بدل دے، وہ غریب کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں مالک آج عمر کو خالی نہ لوٹانا، آج تک عمر اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، مالک آج ایک بیٹی کا سوال ہے، عمر کو خالی نہ لوٹانا۔ آنسو عمر کے دیکھ بیوی کے بھی آنسو نکل گئے، کہتی عمر بس کر، خدا نے تیری دعا سن لی ہے، جا بیٹے کو دولہا بنا کر لے آ، جا میں نے رشتہ قبول کیا۔ حضرت عمر نے دولہا بنایا بیٹے کو، نکاح ہوا، اس کے بعد اس بیٹی کو گھر لائے۔ آج بہت لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری بہو ہمیں ماں نہیں کہتی، بولے کرتے کہ نہیں؟ یہ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ ہماری بہو ہمیں ماں نہیں کہتی، سسر کا اعتراض ہوتا ہے کہ ہماری بہو ہمیں باپ نہیں سمجھتی۔ اور ذرا سوچے کہیں نہ کہیں ہم بھی غلط ہیں۔ جب وہ گھر آئی تھی پہلے تمہیں اسے بیٹی کا پیار دینا تھا، پہلے یہ بتانا تھا کہ ہم تیری ماں ہیں اور تیرے باپ ہیں، پھر وہ تمہیں باپ سمجھتی، پھر وہ بیٹی بن کے دکھاتی۔ لیکن کیا ہے سماج میں، خدا کے واسطے رحم کیا کرو معاشرے پر۔ ساس کا اعتراض ہے بہو ماں نہیں کہتی، سسر کا اعتراض ہے وہ ابا نہیں مانتی، تو بھی تو ذرا سینے میں ہاتھ رکھ کر بتا، اگر اس سے کب ٹوٹ جاتا ہے ڈائریکٹ کہا جاتا ہے تیرے باپ نے لے دیا ہے، اگر اس سے ذرا نقصان ہو جاتا ہے تو باپ کی کمائی کا تانا دیا جاتا ہے، اگر تیری بیٹی سے کب ٹوٹے ماں کہتی پریشان نہ ہو اور آ جائے گا، اگر اسے پلیٹ ٹوٹ جائے تو ماں کہتی پریشان نہ ہو اور آ جائے گا، اگر دوسرے کی بیٹی سے پلیٹ ٹوٹ جائے تو کتے بلی کی اوقات دکھائی جاتی ہے، پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں ماں نہیں سمجھتی، یہ باپ نہیں سمجھتی۔ جس طرح تیری بیٹی سے نقصان ہوا تو نے کہا کچھ رکھی اور آ جائے گا، اسی طرح اگر بہو سے نقصان ہو جائے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے بیٹا پریشان نہ ہو، یہ ٹوٹ گیا ہے خدا اور عطا کر دے گا۔
خدا اور عطا کر دے گا. حضرت عمر نے تاریخ اٹھاؤ حضرت عمر کی, بہو بنا کر لائے, اس بیٹی کو سامنے بیٹھا کر پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ میں تیرا کیا لگتا ہوں. یتیم تھی, اتنا سنا رو دی, کہنے لگی آپ رشتے میں میرے چچا لگتے ہو. حضرت عمر نے کہا اور, بس اتنا سنا چپ ہو گئی. حضرت عمر نے سمجھایا, کہا آج کے بعد سے تیرا چچا بھی میں ہوں اور تیرا باپ بھی میں ہوں, تیرا چچا بھی میں ہوں اور تیرا باپ بھی میں ہوں, دل تھوڑا نہ کرنا. یتیم تھی, اتنا سنا مسکرانے لگی. حضرت عمر نے کہا کہ بتا بیٹی اس رات کیا ہوا تھا جب تیری ماں نے تجھے دودھ میں پانی ملانے کہا تھا. یتیم نے اتنا سنا گردن جھکا لی, کہتی آپ کو کیسے پتا. حضرت عمر کہتے ہیں بس میں جا رہا تھا تو میں نے سن لیا. تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. میں نے کہا ماں عمر کا دور ہے. ماں نے کہا کیا ہوا عمر کا دور ہے تو عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے. بس اتنا سنا, حضرت عمر کی چیخ نکل گئی. اتنی سی بات پہ رونے لگ گئے حضرت عمر, اتنی سی بات پہ رونے لگ گئے حضرت عمر. بیٹی نے جب یہ دیکھا کہتی بابا کیا آپ کو تکلیف ہوئی, میں نے کیا کہہ دیا تھا. حضرت عمر نے کہا بس بیٹی تجھے اسی بات کے لیے لایا ہوں, روز عمر کو فیصلے کرنے رہتے ہیں, روز عمر عدالت قائم کرتا ہے, روز فیصلے کیا کرتا ہے لوگوں کی عمر. اے بیٹی جس طرح تو نے اپنی ماں سے کہا تھا, ماں خدا دیکھ رہا ہے, اگر کل عمر عدالت کے لیے نکلے تو سر پہ ہاتھ رکھ کر کہنا بابا سنبھل کر فیصلہ کرنا, خدا دیکھ رہا ہے, انصاف پہ فیصلہ کرنا, خدا دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا تھا اگر میرا قدم نکلے تو یہ مت دیکھنا کہ بادشاہ جا رہا ہے, ہاتھ پکڑ کر کہنا عمر ڈر کے فیصلہ کرنا, خدا دیکھ رہا ہے. ڈر کے فیصلہ کرنا, خدا دیکھ رہا ہے. یہ حضرت عمر. تو یہ عقیدہ مضبوط کریں کہ خدا دیکھ رہا ہے, پھر انشاءاللہ گناہ مشکل ہو جائے گا. بس میں اپنے گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں. میں دعا کروں گا رب کی بارگاہ میں کہ میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کسی بھی قسم کی غلطی یا کوتاہی خامی ہوئی, مولا اسے معاف عطا فرما اور ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ.